بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو سازشیں ہیں یہودیوں کی، اس حوالے سے یہودیوں کا تذکرہ باقی رہ گیا تھا۔ اس حوالے سے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ ضرور بالضرور لوگوں میں سے ایمان والوں کے خلاف دشمنی میں سب سے زیادہ جس کو پائیں گے الیہود، وہ یہود ہیں۔ مسلمانوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی انتہا پر جو ہیں وہ یہود ہیں، والذین اشرکوا، اس کے بعد جو شرک کرنے والے ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ایمان والوں کے نزدیک محبت کرنے والا جو پائیں گے جن کو، تو وہ کون ہیں؟ قالوا انا نصارى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین والرہبانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر باعمل قسم کے عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں۔ وانہم لا یستکبرون، اور اس وجہ سے کہ نصارہ تکبر نہیں کرتے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن اس کائنات کے اندر کسی کو گنوایا ہے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہود ہیں اور اس کے بعد مشرکین ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ ہوں یا بعد کے دور کے ادوار کے مشرک ہوں یا پہلے کے مشرکین ہوں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ بھی دشمنی میں یہود سے کمتر ہیں۔ تو مسلمانوں کے خلاف دشمنی، عداوت، بغض، کینہ جو سب سے بڑھ کر پایا جاتا ہے جس قوم کے اندر، تو وہ قوم ہے کہ جو یہود ہے، اور اس کے بعد پھر مشرکین کا نمبر ہے، اس کے بعد عیسائیوں کا نمبر ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ یہود جو ہے مسلمانوں کے، اسلام کے سب سے زیادہ دشمن ہیں؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہود اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت اور اہمیت دی تھی، مگر کب دی تھی؟ جب وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے اور اس پر ایمان لانے والے، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ کتنی نعمت کی تھی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت بخشی تھی، تمام قوموں کے اوپر بین الاقوامی فوقیت تمہیں حاصل تھی، عالمی قسم کی فوقیت ہم نے تمہیں دی، تمام قوموں سے بڑھ کر ہم نے تمہیں عزت دی، احترام دیا اور فضیلت دی تمہیں۔ تمہارے اندر انبیاء آئے، تمہارے اندر بادشاہ آئے، تو
طرح طرح کے آسمان سے کھانے نازل ہوئے، مائدہ نازل ہوا، یا مائدہ بھی اسی والے سے ہے، من و سلوہ نازل ہوا، آسمان کے اوپر جہاں چلتے تھے تو سایہ کرتا تھا جو بادل ہے، مختلف قسم کے ان کے وہ انعامات ہوتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو گنوایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بہت عزت دی تھی، شرف دیا تھا، بڑائی دی تھی، اور کسی ایک قوم کے اوپر نہیں بلکہ تمام جہانوں کی قوموں کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، مگر اس فضیلت کو وہ سنبھال نہ سکے، اور یہاں تک گر گئے کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان گمراہوں کے راستے کے اوپر نہ چلانا، اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ان کے اوپر راستے کے اوپر نہ چلانا۔ غیر المغضوب، اس کے متعلق تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ جیسے اللہ نے انعامات سب سے زیادہ ان کے اوپر کیے، تو اللہ نے ان کے اوپر پھر غضب بھی اسی قدر نازل کیا، ان کو خنزیر اور بندر تک بنا دیا۔ جب اللہ نے دین پر قائم رہے تو اتنا شرف اور کمال دیا، اور جب دین کو چھوڑا تو اتنا ذلیل کیا کہ اس دنیا کے اندر بندر اور خنزیر بنا کر رکھ دیا گیا ان کو۔ تو ان کے ساتھ مختلف ادوار میں مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے رہے۔ تو بہرکیف یہ اپنے آپ کو آج بھی اسی اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور انبیاء ہمارے درمیان آتے رہے، اور بادشاہ بھی ہمارے درمیان آتے رہے، اور بادشاہ اور پھر نبی دونوں ہمارے درمیان آتے رہے۔ ایسے ایسے بادشاہ ہیں جو بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے، اس فضیلت کو جتلایا کرتے تھے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بہت قریب ہیں اور اس کی بڑی محبت والے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہاں تک کو اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ اور صرف یہیں تک ہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمارے اوپر جہنم حرام ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو بہرکیف یہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نصرانی تھے، ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کچھ بھی نہ تھے، مگر یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام سے آگے اولاد نہیں چلی، وہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو اسحاق کے جو بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اسرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو اسی سے بنا ہے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب اللہ کے بندے کی اولاد، یعنی اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اس بنا پر ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے آگے ان کے مزید فرقے بنے۔ یعقوب علیہ السلام کے بھی دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، تو بعض اپنے آپ کو یہودا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں، کچھ اس سے بڑا وسیع درمانوں میں لیتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو بہرکیف یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، اسرائیل تو اس بنا پر اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس بنا کر اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیلی بھی کہلاتے ہیں، یہ یہودی بھی کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ سامی بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ سامی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے، تو سام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ سامی تھے، تو اس بنا پر یہ اپنے آپ کو سامی بھی کہتے ہیں۔ تو تین نام ہو گئے، بنی اسرائیلی بھی انہیں کو کہا جاتا ہے، یہودی بھی انہیں کو کہا جاتا ہے، سامی بھی انہیں کو کہا جاتا ہے، اور آج کل جدید دور کے اندر ایک اور نام یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں جس کو صہیونی کہتے ہیں۔
تو صہیونی بھی انہیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صہیونی سے کیا مراد ہے؟ صہیونی سے مراد یہ ہے کہ ایک صہیونی تحریک چلی تھی، زائنسٹ تحریک، زائنزم جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عظیم تر اسرائیل بنانا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم نے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو، تمام جہان والوں کو فضیلت دی تھی، آپ کو حکومت دی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے بڑے تھے، تمام جہانوں پر ہماری حکومت تھی، ہمارا ہی طوطی بولتا تھا، ہمارا ہی سکہ چلتا تھا، تو کیوں نہ اب بھی ہم وہ دوبارہ اپنا اقتدار حاصل کریں گے تو ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے، ایک عظیم اسرائیل، دوبارہ پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت آئے گی۔ تو وہ ایک تحریک ہے، وہ اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے ہیں، صہیونی کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک سیاسی نام ہے ان کے، سمجھ لیجیے۔ تو یہودی، بنی اسرائیلی، سامی اور صہیونی، یہ چاروں نام ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے بہت سے فرقے بھی ہیں، عقائد وغیرہ، عبادات وغیرہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اتنی ڈیٹیل میں کیا کہنا۔ ایک تو یہ اپنے عزیر علیہ السلام کو بعض فرقے ان کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے اور ان کو اتنا ظلم و ستم، آروں سے چیرا گیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ انہوں نے کیا، مختلف انبیاء کو قتل کرنے پہ آتے تھے۔ جب گرتے تھے تو اس لحد پہ گر جاتے تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، جب اٹھاتے تھے تو اتنا اٹھاتے تھے کہ اللہ کا بیٹا بنا کر رکھ دیتے تھے۔ تو یہ دونوں انتہائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہ ان کے اب یہودیوں کے اندر مختلف فرقے اس دور کے اندر بھی تھے، آج بھی کچھ پائے جاتے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو بعض حریری کہتے ہیں، یہ اصل میں راسخ العقیدہ قسم کے لوگ ہیں، ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا مذہبی سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں۔ جو زائنزم ہے یا جس کو صہیونیت کہتا ہے، تو ایک بات یہ بھی یاد رکھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صہیونی جو ہے وہ یہودی بھی ہو، ہر یہودی اور صہیونی بھی ہو، کیونکہ یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جب معزول کر دیا اس کائنات کی حکومت سے، ہمیں گرا دیا، تو اب ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم دوبارہ اقتدار حاصل کریں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہماری کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہودیوں کا ایک فرقہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ نے ہم سے حکومت چھینی ہے تو ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، رضا برضا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر ہم راضی ہیں۔ تو یہ بہت سے یہودی جو ہے وہ صہیونیت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس بنا پر ضروری نہیں ہے کہ جو ہر یہودی ہے وہ صہیونی بھی ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ جو صہیونی ہے وہ یہودی ضرور ہوگا، کیونکہ یہودیوں کی یہ تحریک ہے۔ اب تو ان تحریک کے اندر نصارہ بھی شامل ہیں، وہ ایتھیسٹ قسم کے لوگ، وہ بھی ان کی تحریک کے اندر شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے ہیں اور صہیونی کہتے ہیں، جو ان کی تحریک کا حصہ ہے۔ اب ان کے اوپر مختلف قسم کے ادوار گزرے ہیں۔ یہ ظلم و ستم جو آج مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مختلف ادوار کے اندر خود بڑے ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں۔ ہٹلر کا قریب کا واقعہ تو آپ سب نے سنی رکھا ہے، جنگ عظیم دوم کے اندر، کہ کس طریقے سے انہوں نے کئی لاکھ یہودیوں کو مروا دیا، کٹوا دیا، ان کو جلا وطن کر دیا۔ تو اس اعتبار سے ان کا بہت ظلم و ستم ہوا۔ اس سے پہلے جو ان نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اس کو رومیوں نے تاتار کیا، گرایا۔ تو یہ 2 مرتبہ اپنے علاقے سے نکالے گئے اور ملک بدر کر دیے گئے، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ اور تقریباً 2000 سال بعد اب جب دوبارہ ان کو حکومت ملی ہے، تو وہ بھی حکومت بظاہر ایسے نہیں تھی۔ وہ حکومت جب ہٹلر نے ان کو مارا، اپنے علاقوں سے نکال دیا، جلا وطن ہو گئے لوگ، تو انگریزوں کے زیر تسلط جو کچھ علاقے تھے، فلسطین کا علاقہ، اس وقت سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور وہ ایک الگ قصہ ہے کہ وہ کیسے کیا معاملہ ہوا۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے ان کو لا کر یہاں پر بسایا، اور یہ وہ لوگ وہاں پر آنا شروع ہوئے، اور وہاں پر کچھ مسلمانوں کی بھی غلطیاں تھیں، انہوں نے وہاں پر جگہ خریدنا شروع کر دی۔ ان کو وہ لے کر آئے، بسایا، انہوں نے باقی لوگوں کو بلایا منہ مانگے دام دے کر، جیسے پاکستان میں اغوانیوں نے کیا۔ اغوانی آتے تھے، جگہ جگہ مختلف کاروباروں پہ قبضہ کر لیا، مختلف زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو اسی طریقے سے جب وہ ان کو وہاں پر لے آئے تو انہوں نے مختلف زمینوں پر
کو خریدنا شروع کر دیا، علاقہ بڑھاتے گئے، منہ مانگے دام دیتے گئے، لوگوں نے وہاں سے پیسے لے کے کچھ فلسطین میں چلے جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، کچھ یورپ میں چلے گئے مختلف جگہوں پر. تو باہر کیا یہ انہوں نے اس طریقے سے، پیسہ بہت تھا ان کے پاس، دولت بہت تھی ان کے پاس، تو ہٹلر نے اسی وجہ سے ان کو مروایا تھا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے اندر، سودی نظام کے اندر جکڑنے کے اندر، پھر انہوں نے وہاں پر یعنی سازشیں بھی کی اور اندرون خانہ بغاوتیں بھی کی. تو اس بنا پر اس نے بہت شدت کے ساتھ ان کو کچلا. تو باہر کیا وہ لوگ پھر جو ظلم و ستم کے ستائے تھے وہ بھی وہاں پر آئے، اور مختلف جگہوں سے مزید لوگ آنا شروع ہو گئے، اور غیر آباد بستیاں وہاں پر لوگوں نے خرید کر آباد کرنا شروع کر دیں. مکان نہیں ہے، مکان بنے ہوئے مکین نہیں ہے، اس لیے خرید کر بنا دی کہ آنے والے کوئی نہ کوئی آئے گا تو ہم اس کو یہاں پر پہلے سے مکان تیار ہوگا. اب ہمارا کہیں ہجرت کر کے آ جائے مہاجر، یہ جو آتے ہیں ریفوجیز، ان کے لیے ٹینٹ پہ بھی جگہ نہیں ملتی بیچاروں کو، مگر انہوں نے اتنا انتظام کیا کہ پہلے سے خالی گھر بنے ہوئے، خالی بستی ان کو آ جاتا ہے، وہ اس طریقے سے بنا کے رکھی. باہر کے آپ کرتے کرتے وہ وہاں پر بڑے، پھر درمیان میں ان کی جب سلطنت برطانیہ کی جانب سے ان کو اجازت مل گئی، ان کے ملک کو تسلیم کر لیا گیا، تو بہت سے ممالک نے اس کو تسلیم نہ بھی کیا. مگر باہر کیا جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے 1967 میں، اس کے بعد جنگ کے اندر عرب ممالک کو شکست ہوتی ہے، اس کی پشت پر امریکہ اور دیگر سارے لوگ موجود تھے. تو جو اس کا مزید جو خطہ موجود تھا، جو لوگوں سے خریدا تھا اس نے، اس کے اندر مزید توسیع ہوگی. اردن سے علاقے خرید لیے، شام، کیونکہ جو پورا علاقہ یہ اصل میں اردن، لبنان، موجودہ شام اور یہ فلسطین، سارا علاقہ پہلے شام ہی کہلاتا تھا. تو یہ اس نے مختلف کچھ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، کچھ اردن سے علاقہ لے لیا، لبنان سے لے لیا، فلسطینیوں سے بھی علاقہ لے لیا. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ اس کا بڑھتا گیا، اور پھر وہاں پر جیسے قائم ہو گیا یہودی سلطنت، مزید پھیلتی گئی. پھر اس نے علاقہ فتح کرنے کے بعد، علاقہ لینے کے بعد، قبضہ لینے کے بعد، پھر بیت المقدس کی طرف چڑھائی شروع کر دی. بیت المقدس کے اندر پہلی مرتبہ جیسے ان کو موقع ملا 1948 میں ہی، اسی وقت مسجد کے احاطے کے اندر 55 بم گرائے انہوں نے، بہت سے لوگ شہید ہوئے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ انہوں نے 1967 میں جب قبضہ ہوا تھا، اس کے بعد وہاں پر مزید ان کی رازقیوں میں اضافہ ہو گیا، اور 1969 میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی انہوں نے. مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو وہاں پر ایک یہودی، اجازت نہیں ہے ان کو وہاں پر جانے کی نماز کے لیے کسی قسم کی، مسجد اقصیٰ کے اندر پیچھے ایک جگہ ہے جس کو دیوار گریا کے کہا جاتا ہے، وہاں تک جاتے ہیں یہ. مگر وہ ایک مسلمان بن کر اور اپنے آپ کو ایک سیاح تصور کرا کر وہ گیا، اور اس نے وہاں پر ایسی کارروائی کی، ایک حصے کی مسجد کو آگ لگا دی. یہ 1969 کا واقعہ ہے، اور تمام آدھی مسجد جل کر خاکستر ہو گئی، قالین وغیرہ سارے جل گئے، اور یہ انہوں نے وہاں پر کیا. پھر اس طریقے سے 1980 میں ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی، بہت سے بندے وہ گولہ بارود مختلف کوئی پارسل کی صورت میں اندر لے گئے، وہ پھٹنے کے قریب ہی تھا، بار کے اطلاع ہو گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بچایا اس وقت. پھر 1980 کے بعد 1990 کے اندر دوبارہ انہوں نے وہاں پر نمازیوں کے اندر فائرنگ کر دی دور سے، اور اس وقت 23 مسلمان نمازی جو شہید ہو گئے تھے. 1990 کے بعد پھر سن 2000 کے اندر اسی طریقے سے انہوں نے وہاں پر، جب اسرائیل کا وزیر اعظم ایریل شارون تھا، تو اس نے کہا کہ میں دورہ کروں گا مسجد اقصیٰ کا. انہوں نے بتایا کہ منع ہے جانے کے لیے، مگر اس نے کہا نہیں، میں تو وزیر اعظم ہوں، اور پوری طاقت سب لے کر وہ داخل ہو گیا. دوسری طرف فلسطینی کھڑے ہو گئے، مسلمان کھڑے ہو گئے، آمنے سامنے ہو گئے، فائرنگ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور باہر کیف ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، اور اس میں بیش بہا اموات ہوئیں، اور وہ باہر کیف واپس آ گیا. یعنی باہر کیف جیسے ان کو موقع ملا، پہلے آہستہ آہستہ زمینوں پہ قبضہ کیا، اس کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کیا، بیت المقدس کے بعد اب جو ہے نا مسجد اقصیٰ اس کی طرف اس کا رخ ہے، اور مختلف جگہوں پر اس نے حملے کیے ہیں. اور کچھ ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ سائڈ سے سرنگیں کھود کر آگے تک جا رہے ہیں. اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اندر سے خار دے کر مسجد اقصیٰ تک جانا چاہ رہے ہیں، تاکہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سے بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں اور وہ نیچے گر جائے. تو بہرکیف اللہ رب العزت ان کے عزائم کو خاک کے اندر ملائے، مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، فلسطینی عوام کو اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہودیوں کو جو غیر المغضوب علیہم کہا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کو خنزیر اور بندر تک بنا دیا گیا، ان سے سلطنت حکومت سب کچھ چھین لی گئی، تو اس کے پیچھے ان کی بہت سی خصلتیں تھیں، اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے ان خصلتوں سے دور رہنا ہے، اور بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہر نماز کے اندر یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، مستقیم صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ وہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر قہر نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو ان کے راستے سے روکا گیا ہے، اور اپنے آپ کو متنبع کرنا ضروری ہے کہ ان کا راستہ کیا ہے، کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذلیل کیا، خوار کیا۔ تو ان کی کچھ خصلتیں ہیں جو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان سے بچتے رہیں۔ پہلی خصلت یہ تھی یہودیوں کی کہ ان کے پاس علم بہت تھا مگر عمل نہیں تھا، علم حاصل کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے علم کی انتہا یہ بھی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، کہ وہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو بندہ پہچان لیتا ہے، مگر اس کے باوجود نہیں مانا انہوں نے۔ تو یعنی علم ہونے کے باوجود وہ علم کو چھپاتے تھے، کتمان علم کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو ہاتھ رکھ کر وہ مسئلہ نہیں بتاتے تھے، کچھ دوسرا مسئلہ بتاتے تھے۔ تو یہ ان کی خصلت تھی ایک۔ علم جب درست علم پہنچ جائے تو وہ عمل کے لیے ہوتا ہے، تو عمل کرنا چاہیے، ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا ان کا خصلت یہ تھی کہ وہ ہیلے کیا کرتے تھے، بہانے بنایا کرتے تھے۔ ان کو منع کیا گیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو وہ کیا کر جمعے کے دن ہی کھڈے کھود کے وہاں پر یعنی اس کو مچھلیاں جمع کر لیتے تھے، اور پھر وہ اتوار کو نکال لیتے تھے، جمعے کو تو نہیں پکڑی ہم نے۔ تو یعنی ہر کام میں ہیلے کرنا۔ تو مسلمانوں کو بھی روکا گیا ہے کہ اگر دین اسلام پر خوب عمل کرو، اس پر جمے رہو، ہیلے بہانے نہ تلاش کرو۔ ہیلے بہانے تلاش کر کے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، کئی زکوٰۃ سے بچا لینا، سمجھنا حج فرض ہے تو اپنے آپ کو حج نہ کرنا، نماز فرض ہے اس کے جان چھوڑانا، جو احکامات انسان کے اوپر لاگو ہے تو ان کو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو چھڑانا نہیں چاہیے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور تیسری خصلت یہودیوں کے اندر یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ وہ دنیا کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور آخرت سے بہت بھاگتے ہیں، موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت کا بہت خوف ہے ان کو۔ تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کی طرح اتنے طالب دنیا نہ بنو۔ بہرکیف اسی طریقے سے ان کی جو بہت بڑی خصلت جو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ سود خوری ہے۔ حرام خور آخری درجے کے یہودی ہوتے ہیں، سود خور آخری درجے کے یہودی ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ ہماری تو پوری حکومتیں بھی سود ہی پر چل رہی ہیں، انہی کے سکنجے میں ہیں۔ بہرکیف جتنا انسان کے استطاعت میں ہو وہ بچے، نماز کے اندر جیسے دعا کرتا ہے انسان تو عملی طور پر بھی اس کا ثبوت دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے خصائل بد سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ